شہید کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ۔ صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، چرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین منی وانا من الحسین، حسین منی وانا من الحسین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، پی ٹی وی ہوم پہ ہمارے ہیں حسین کے ٹائٹل کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ناظرین ایک ایسی ہستی ہیں کہ جنہوں نے رہتی دنیا تک ایک بہت واضح لکیر بلکہ یوں کہیے کہ دو قبیل بنا دی ہیں۔ وہ جو لکیر ہے ناظرین، اس کے دائیں طرف حق کا پرچم لیے حسینی لشکر موجود ہے، اور اس کے بائیں طرف باطل کا پرچم لیے، یا یوں کہیے باطل کا پرچم بھی کیا ہوتا ہے، باطل کا تو جھنڈا ہوتا ہے، تو وہ باطل کا جھنڈا لیے یزیدی لشکر موجود ہے۔ ایک طرف وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر قربان کر دیا، اور دوسری طرف وہ ہیں جو کرسی کے لیے، طاقت کے لیے، جاہ و حشمت کے لیے، حکومت کے لیے اپنے آپ کو راندے درگاہ کروا کر مکمل طور پہ برباد کروا چکے۔ ایک طرف وہ ہیں ناظرین کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کمٹمنٹ کی، اس کمٹمنٹ کو پورا کیا، اور اس قیمت پہ پورا کیا کہ اپنے مبارک لہو سے رہتی دنیا تک یہ پیغام دے دیا کہ حسینیوں کا طریق یہی ہوا کرتا ہے کہ جب وہ حق کی راہ پر نکلتے ہیں، یا یوں کہیے کہ حق کے پرچم کو لے کر اسے سر بلند کرنے کے لیے نکلتے ہیں، تو اس انداز سے اپنی قربانی دیتے ہیں۔ اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا کے لیے، دنیا کی لالچ میں غرق ہو کے، دولت کے لیے، مال کے لیے، طاقت کے لیے، حکومت کے لیے اپنے آپ کو رہتی دنیا تک ملامتی گروپ کے اندر شامل کر دیا کہ رہتی دنیا تک ان کو سوائے لعنت کے اور کچھ بھی نہیں ملے گا۔ ایک طرف وہ ہیں ناظرین کہ جنہوں نے نانا جان کے دین کے لیے اپنا سب کچھ لٹا کر اپنے آپ کو سرخرو کر دیا، اور ایک طرف وہ ہیں کہ جنہوں نے نانا جان کے دین کے اندر ترمیم کرنے کی معاذ اللہ کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بنا دیا۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ناظرین وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے ایسی واضح لکیر کھینچ دی ہے کہ اب رہتی دنیا تک صرف دو قبیل ہیں، ایک حسینی قبیل ہے اور ایک یزیدی قبیل ہے۔ اب فرق سمجھنے والے اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ فرق بنیادی طور پہ بہت ہی باریک ہے، یعنی جس نے کربلا کو سمجھ لیا اس نے حق اور صداقت کے راستے کو سمجھ لیا، جس نے کربلا کی آئیڈیالوجی کو سمجھ لیا ناظرین اس نے دراصل حق اور صداقت کی آئیڈیالوجی کو سمجھ لیا۔ جس نے کربلا کو سمجھ لیا اس کو یہ سمجھ آ جائے گا کہ یہ جو حق ہے بنیادی طور پہ یہ قربانیاں مانگتا ہے، یہ صرف گھر میں بیٹھ کے باتیں کرنے سے کام نہیں بناتا، بلکہ یہ عملی میدان میں نکل کر اپنا خون پسینہ ایک کرنے کے بعد، بلکہ یوں کہیے اپنے آپ کو قربان کرنے کے بعد، پھر اس کے بعد آپ کو سرخرو کروایا کرتا ہے۔ کربلا بنیادی طور پہ میں آپ کو آسان الفاظ میں سمجھاؤں، وہ لیبارٹری ہے جس میں جا کے آپ ٹیسٹ کروا لیجئے، ہر ایک کا ایمان ٹیسٹ ہو جاتا ہے، ہر ایک کا ایمان۔ ایسا ٹیسٹر ہے صاحب، ایسا اسکینر ہے کربلا، یوں کہیے کہ ایسی مشین ہے کربلا کہ کربلا میں جہاں آپ اپنے آپ کو اسکیننگ کے لیے لگاتے ہیں نا، آپ کے وجود کے اندر جو آپ کی ایمان کی کیفیت ہے، کربلا فوراً بیپ کر کے بتا دیتا ہے کہ آپ کی ایمان کی شدت کیا اور حدت کیا ہے۔ کربلا بنیادی طور پہ وہ لیبارٹری ہے ناظرین جو آپ کو یہ بتلاتی ہے کہ آپ ایمان کی کس پیڈسٹل کے اوپر کھڑے ہوئے، اور کہاں جانا ہے آپ کو، اور کس راستے کو اختیار کرنا ہے، اور کون سی سمت جانا ہے، اور کہاں آپ کی منزل ہے۔ کربلا وہ ہے کہ جس میں ناظرین یہ جتنے بھی نفوس قدسیاں ہیں، جب ان کے مبارک خون کو ٹیسٹ کیا گیا نا، تو ہر خون سے صرف ایک ہی پکار آئی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی بقا کے لیے اور اس کے بچاؤ کے لیے ہم نے اپنے آپ کو مکمل طور پر قربان کر کے رکھ دیا ہے۔ کربلا وہ پیمانہ ہے کہ جس نے یہ بتلا دیا کہ حق پر جو چلنے والے ہیں وہ کبھی کمپرومائز نہیں کیا کرتے۔ کربلا وہ پیمانہ ہے ناظرین کہ جس نے یہ بتا دیا ہے کہ جو حق پر چلنے والے ہیں وہ صبر کرنے والے بھی ہوتے ہیں، جو حق پر چلنے والے ہیں وہ شکر کرنے والے بھی ہوتے ہیں، جو حق پر چلنے والے ہیں
وہ بہادری کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ، دلیری کے ساتھ میدان عمل میں اتر کر اپنا سب کچھ قربان کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ اور کربلا وہ پیمانہ ہے ناظرین کہ جس نے یہ بتایا ہے کہ رشتوں کے تقدس کو اگر سمجھنا ہے، یعنی رشتے ہوتے کیا ہیں بنیادی طور پر، یہ کربلا کی لیبارٹری نے بہت واضح کر دیا ہے کہ جو حق پر چلنے والے ہیں وہ اصل میں رشتوں کا خیال رکھنے والے ہوا کرتے ہیں۔ کربلا وہ ہے ناظرین کہ جس نے ایک پیمانہ سیٹ کر کے رکھ دیا ہے کہ ایک طرف وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں رکھ دیا اور شکوہ تک نہ کیا، پیاس کو برداشت کیا، بھوک کو برداشت کیا، تکلیف کو برداشت کیا، اپنے پیاروں کو اپنے سامنے کٹتے ہوئے دیکھا، لیکن اس کے باوجود بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو کلمہ ہے ناظرین، میں اسے صرف کلمہ نہیں کہتا، یہ عہد ہے، یہ پیمان ہے، یہ کمٹمنٹ ہے، اس کمٹمنٹ سے اپنے آپ کو ڈیویٹ نہیں کیا اور بتا دیا کہ جس نے طاقتور کو لا کہنا سیکھ لیا وہی اصل میں حق کے راستے کا مسافر ہوا کرتا ہے اور اسی کو زیبا ہے کہ وہ حق کی بات کرے۔ تو کربلا نے، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ کربلا کی لیبارٹری نے یہ ٹیسٹ کرنے کے بعد جو رزلٹ دیا ہے وہ یہ دیا ہے صاحب کہ اب جو اپنے آپ کو حق کے راستے پر چلانا چاہتا ہے یا رہتی دنیا تک جو حق کے راستے پر چلنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ صرف ایک فلسفی کو ایڈاپٹ کر لے۔ وہ فلسفی کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہ فلسفی حسینی فلسفی ہے، جو کہ مصطفی فلسفی کا ہی پرتاؤ ہے۔ یعنی جس نے حسینی فلسفی کو سمجھ لیا اس نے مصطفی فلسفی کو سمجھ لیا، اور جس نے مصطفی فلسفی کو سمجھ لیا اس نے حسینی فلسفی کو سمجھ لیا۔ تو کربلا بنیادی طور پر وہ ٹیسٹر ہے کہ جو آپ اپنے اندر لگا کر چیک کر لیجئے، ایک مرتبہ اپنی ایمان کی شدت اور حدت پہ لگا کر چیک کر لیجئے، آپ کو بتلا دے گا کہ آپ نے اپنے آپ کو کس راستے کا مسافر بنا کے رکھا ہے۔ اگر اندر سے یہ آواز آ جائے، یہ انداز آپ کا پیدا ہو جائے کہ آپ کے اندر سے ایک آواز آنا شروع ہو جائے کہ آپ پکار اٹھیں کہ میں دین حق کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کو ہر وقت تیار ہوں، اور میں دین حق کے لیے وہ سب کچھ کرنے کو تیار ہوں جو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں اور ان کے رفقا نے کیا، تو یقین مانیے اندر سے یہ آواز آئے گی کہ آپ حق کے راستے پر ہیں۔ لیکن اگر آپ نے اندر ایک ٹیسٹر لگایا اور آواز آئی کہ نہیں، ابھی تو مصلحت سے کام لینا چاہیے، ابھی تو خاموشی سے کام لینا چاہیے، ابھی تو کمپرومائز کر لینا چاہیے، ابھی تو مراعات لے لینی چاہیے، ابھی تو بہت سی آسائشیں لینی چاہیے، ابھی تو ہمیں جو ہے بارگیننگ کر لینی چاہیے، یا یوں کہیے کہ ابھی تو ہمیں جو ہے معتدل ہو جانا چاہیے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ٹیسٹر نے جو رپورٹ دی ہے اس رپورٹ کے اندر آپ کے اندر جو دنیا کے جراثیم ہیں وہ انتہائی پازیٹیو آئے ہیں، نیگیٹو نہیں آئے ہیں۔ لیکن اگر ایمان پکار کے یہ کہہ دے کہ راستہ وہی ہے جو حسینی راستہ ہے، تو پھر ذہن میں رکھیے گا کہ ایمان کی شدت اور حدت ایک پازیٹیو رزلٹ دے رہی ہے کہ آپ کے اندر وہ رمق موجود ہے جو رمق امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے رہتی دنیا تک مسلمانوں کے اندر قائم کرنے کی کوشش کی، اور اس طرح سے کی کہ اپنا سب کچھ لٹایا اور حق اور باطل کے درمیان ایک واضح لکیر قائم کر دی۔ آغاز کرتے ہیں ناظرین، ہمارے ساتھ اس وقت 4 شخصیات موجود ہیں۔ پہلی شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز عالم دین جناب مفتی اسحاق مدنی صاحب تشریف فرما ہیں۔ دوسری شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز عالم دین جناب علامہ زہیر عابدی صاحب تشریف فرما ہیں۔ تیسری شخصیت ممتاز عالم دین آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام جناب علامہ شارق احمد کاشفی صاحب موجود ہیں۔ اور چوتھی شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت پسندیدہ شناخواں جناب قاری اسد الحق صاحب۔ چاروں احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ سر، کربلا ایک ایسی لیب کہ جس میں ایمان ٹیسٹ ہو جاتا ہے کہ آپ ایمان کے کس پیڈسٹل پہ کھڑے ہیں، آپ حق پر کھڑے ہیں یا باطل پہ کھڑے ہیں۔ میں کہتا ہوں صاحب کہ جس کو بھی اپنے ایمان کو ٹیسٹ کرنا ہے اسے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیب کے اندر اپنے ایمان کو رکھوا دے، رزلٹ بتا دے گا کہ آپ کہاں پر کھڑے ہیں۔ یہیں سے آغاز کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی لخمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ بہت شکریہ جنید بھائی۔ حق اور باطل یہ شروع سے چلتا ہوا آ رہا ہے، اور اس کو اگر آپ اس تناظر میں دیکھیے کہ جو کہا گیا کہ ستیزہ کار رہا ہے عدل سے تام روز چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، تو یہ حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان کا واقعہ قرآن پاک میں ہم پڑھتے ہیں، وہاں پہ آپ کو حق اور باطل نظریے کا معاملہ بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ جب ہم حق کی بات کرتے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے سچ،
ثابت شدہ حقیقت اور اصل ہونا. ٹھیک. اور جب باطل کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ غلط ہوتا ہے, ثابت شدہ معاملہ نہیں ہوتا اور وہ جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے. تو اسی لیے ہو سکتا ہے کہ اس کی ایک ہمارے سامنے شکل بڑی پیاری خوبصورت نظر آ رہی ہو, لیکن قرآن پاک نے اس کو اس انداز سے بیان فرمایا کہ ایک وہ ہے جو پانی کے اوپر تمہیں جھاگ نظر آتی ہے بہت زیادہ, اور ایک وقت آتا ہے کہ جھاگ بیٹھ جاتی ہے. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ, اور جو یہ پانی ہے نا جو اصل نیچے موجود ہے, یہ لوگوں کے لیے نفع مند ہوتا ہے. یعنی وہ درخت کے جس کی جڑیں زمین کے اندر گہری موجود ہوں, وہی تناور درخت بھی بنتا ہے, اسی کا سایہ ہوتا ہے, اسی سے چھاؤں بھی ملتی ہے, اسی سے پھل بھی ملتا ہے, وہی حقیقت ہوتی ہے. باقی اگر کوئی ایک سائبان کی طرح کوئی چیز آئی بھی ہو اور سایہ آئے اور جب سورج اس جانب ہو تو سایہ یوں پلٹ جائے, تو گئے کہ پھر وہ اپنی اصل اور حقیقت کوئی بھی نہیں رکھتا. تو جو سایہ اصلی ہے اور اس کا جو وجود ہے وہ باقی رہتا ہے. اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ آپ دیکھ لیجئے, یعنی جتنا باطل طاقتور ہوگا اللہ تبارک و تعالی حق کو اسی غلبے کے ساتھ طاقت و قوت عطا فرمائے گا, اور ایک وقت آئے گا کہ حق کو اللہ تبارک و تعالی غالب فرما دے گا اور یہ جو باطل ہے اس نظریے کو مغلوب فرما دیا جائے گا. اور اگر ہم ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے چلیں تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ, جو تبلیغ دین کی 23 برس کی آپ کی عمر مبارک ہے, 13 سال مکی زندگی اور 10 سالہ مدنی زندگی, اس میں جو تکالیف ہیں, پریشانیاں ہیں, آزمائشیں ہیں, اور جو تکالیف آپ کو دی گئی ہیں, آپ کے اہل و عیال کو, آپ کے اہل بیت اطہار کو, صحابہ کو دی گئی ہیں, وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے, تمام چیزیں. لیکن جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دین کو غالب فرمایا, بظاہر صلح حدیبیہ ہے, بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ معاملات اب ختم ہو گئے, ساری شرائط مسلمانوں کے خلاف جا رہی ہیں, لیکن جب مسلمان پلٹے ہیں تو اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا کی بشارت دے کر کے پلٹے. اور پھر آپ یہ بھی دیکھیے کہ جب حق اپنے غلبے کے ساتھ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے, یعنی حق کی رفتار بہت آہستہ ہوتی ہے, آہستہ 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 آہستہ, لیکن جب وہ جگہ بناتا ہے, وہ جڑیں بناتا ہے, تو پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ بدر میں 313 ہیں, احد کے اندر جو ہے آپ کے 1000 صحابہ کرام علیہ مردان کم و بیش 900 سے 1000 کے درمیان, اور اس کے بعد حدیبیہ پہ 1500 سے 1800 صحابہ کرام ہیں, فتح مکہ پہ 6000 سے 8000 10000 جو مختلف روایات کے اعتبار سے, باطل مٹ گیا. اور اس کے بعد آپ دیکھیے جب حضور نے حجۃ الوداع ادا فرمایا 2 سال کے بعد, کیا پوزیشن تھی, 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام. تو کیا ہے, کہاں 8 سے 10,000, لیکن جب اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا, اب جب فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے حق کو غلبہ عطا فرما دیا. تو یہ فرمایا فسبح بحمدک ربک واستغفر. جی اس کو اپنا کارنامہ تصور نہ کرو, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے, اب تم اس کی تسبیح بھی کہو اور استغفار کرو, کیونکہ وہی تواب ہے. تو یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ حق بظاہر آپ کو کم نظر آ رہا ہوتا ہے, لیکن جب وہ اپنی جڑیں اور بنیادیں زمین میں گاڑتا ہے نا, تو اس کی شان ہی الگ ہی ہوتی ہے. سبحان اللہ. قرآن نے اس کو کیا بات, کس انداز سے بیان فرمایا کہ هل يستوي الأعمى والبصير, کیا اندھا اور آنکھ والا برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں. یعنی حق اور باطل کی مثال دی گئی ہے, آنکھ والا اور نابینا برابر ہو سکتے؟ فرمایا نہیں ہو سکتے. فرمایا کہ اہل علم اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے؟ کہا بالکل نہیں ہو سکتے. تیسرے مقام پہ اگلی بات بیان فرما دی کہ کیا اہل جنت اور اہل جہنم کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں. کہا نہیں ہو سکتے. اگلی بات بیان فرما دی قل لا یستوی الخبیث والطیب, کیا خبیث و طیب برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں. تو اب یہ جو آیات ہمیں اپیل کرتی ہیں, ان آیات کو اگر آپ بھی دیکھیے تو بالکل واضح طور پر ہے, آنکھ والے کو نظر آئے گا, اندھے کو نظر نہیں آئے گا. ہو سکتا ہے کہ وہ شارپ مائنڈ ہو, بہت زیادہ آپ کو نظر آ رہا ہو, جھاگ آپ کو ہو سکتا ہے بہت زیادہ نظر آ رہا ہے, پانی میں پتھر مارے آپ کو ہلچل نظر آئے گی, لوگ اسے پیچھے بھاگتے ہوئے چلے جائیں گے, لیکن جب پانی اپنی سطح پہ برابر ہو جائے گا, اصل حقیقت یہی ہے. وہ ایک سراب تھا جو آپ کے سامنے آیا اور اڑ کے چلا گیا. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ, یہ ہے وہ نفع کہ جو اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو عطا فرماتا ہے. اب اس ساری تمہید کے بعد آپ آ جائیے میدان کرب و بلا کی جانب. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو پوری آپ جد و جہد کو دیکھیے کہ یہاں سے آپ شروع کیجئے, مدینہ منورہ سے ہجرت, مکہ مکرمہ جانا, پھر آپ کے جو ہے آپ کا میدان کرب و بلا تک پہنچنا, وعظ کرنا, نصیحت کرنا, مذاکرات, بات چیت, ان تمام چیزوں کے بعد پھر آپ کا اپنی جان رب کے حضور پیش کر دینا. بظاہر تو ایسے نظر آتے ختم ہو گیا سارا معاملہ, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے وہ جڑیں جو مضبوط زمین کے اندر پیدا فرمائی ہیں, بظاہر تخت پہ بیٹھا ہوا شخص اپنے آپ کو حاکم تصور کر رہا ہے, اور امام حسین نے
ان یزیدیت کی تلواروں کو اپنے گلے پہ چلوا کر پیغام دے دیا کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا. بے شک باطل نے مٹنا مٹ کوئی دوسری. بلکہ صرف یہ نہیں، بلکہ اگین وہی بات جو میں ابتدا میں بات کر رہا تھا کہ ایک بہت ہی واضح لکیر لیکن بہت ہی باریک لکیر، ایک اعتبار سے باریک لکیر اور ایک اعتبار سے بہت گہری لکیر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے حق اور باطل کے درمیان قائم کر دی. دیکھنے والی نگاہ آج بھی دیکھ رہی ہے، لیکن بہت سے لوگ اس معاملے میں کنفیوز بلا وجہ رہتے ہیں، جبکہ بہت واضح ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. ذرا بات کیجئے اس بات پہ کہ جو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنے مبارک نورانی خون سے اور اپنے رفقا کے مبارک نورانی خون سے یہ جو لکیر کھینچی ہے، یہ لکیر کیا ہے، کیسے فرق کر رہی ہے حق اور باطل میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو حق اور باطل، حق کیا ہے، حق کسے کہتے ہیں؟ یعنی حق یہ نہیں ہے یا فتح یہ نہیں ہے کہ آپ نے مال حاصل کر لیا، آپ نے اقتدار حاصل کر لیا، آپ نے دولت حاصل کر لی، بلکہ حق یہ ہے کہ جس نظریے کو آپ نے حق جانا، سمجھا، عقل نے ثابت کیا، خدا نے آپ تک پہنچایا، خدا کے رسول کے ذریعے سے آپ تک پہنچایا، آپ اس نظریے کو سمجھے، اور نہ صرف یہ کہ سمجھے بلکہ آپ نے اس نظریے کو اپنایا اور اس نظریے کی بقا کے لیے آپ نے قربانی دی. یہ امام حسین علیہ السلام کا ایک بڑا کارنامہ یہ تھا کہ آپ نے لغت کے وہ الفاظ کے معنی بدل دیے جو عام طور پر کہے جاتے ہیں. مثلا یہ کہ فتح کے لیے جو لازمی چیز ہے سب سے پہلے وہ ہے اقتدار، پھر ہے دولت، ٹھیک، پھر ہے کثرت. جی. امام حسین نے کہا یہ سب بیکار چیزیں، اللہ اکبر. یہ سب بیکار. نہ اقتدار فتح کی علامت ہے، نہ دولت فتح کی علامت ہے، نہ کثرت فتح کی علامت ہے. اللہ اللہ. اتنے کم افراد یہاں پر 100 کے قریب افراد ہیں، 135 تک روایت ہے اور باقی 72 کہا جاتا ہے. تو یہ اتنے کم تعداد، اس میں بھی 6 ماہ کا بچہ بھی ہے، اس میں 8-9 سال کے بچے بھی ہیں. امام حسین نے بتایا کہ حق پہ قائم رہنا، چاہے اس کے لیے تمہاری جان چلی جائے، تمہارا خانوادہ چلا جائے، تمہاری اولاد چلی جائے، تمہارے بھائی بہن چلے جائیں، تمہیں وطن چھوڑنا پڑے، اگر تم حق پہ قائم رہے تو فتح تمہاری ہے. اللہ اکبر. پھر تم سے فتح کو کوئی نہیں چھین سکتا. اور جیسا کہ مولانا نے بھی فرمایا کہ بظاہر تو امام حسین کا سر تن سے جدا ہو گیا، ان کا قافلہ شہید ہو گیا بظاہر، لیکن ان کا اپنے اس مقصد سے نہ ہٹنا اس بات کی دلیل ہو گیا کہ حسین اس مقصد کو اتنی اچھی طرح جانتے تھے، اتنی معرفت رکھتے تھے اس کے بارے میں کہ انہوں نے 6 ماہ کے بچے کو قربان کرنا بھی جو ہے وہ گوارا کیا. لیکن اس مقصد سے کوئی ایک انچ ہٹنا چھوڑ دے. امام حسین چھوڑ دے. امام حسین بڑی شخصیت ہے. امام حسین کے قافلے کے کسی بچے کو آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ اس نے جا کے یزیدی لشکر سے کہا کہ ہم پیاسے ہیں، سوال ہی نہیں ہے، سوال ہی نہیں، ہمیں پانی پلا دو. سوال ہی. تو امام حسین جس قافلے کو لے کر آئے تھے اس کا بچہ اس دین کی، اس حق کی اتنی معرفت رکھتا تھا کہ اسے پتہ تھا کہ اس راہ میں ہمیں کتنی بڑی قربانی دینی پڑ جائے، لیکن ہم اپنے آقا، اپنے مولا کے ساتھ ہیں، ہم قربانی دیں گے. اور اب قیامت تک کے لیے امام حسین نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اگر دیکھنا ہے کہ حق کہاں ہے تو معیار دولت کو نہیں بنانا، کثرت کو نہیں بنانا، اقتدار کو نہیں بنانا، بلکہ نظریے کی معرفت کو بنانا کہ نظریے کی کس معرفت پہ ہو، کس مقام پر ہو اور اس پر کب تک قائم رہتے ہو اور کہاں تک قائم رہتے ہو. یہ ہے حق کے ثابت قدم رہنا جو امام حسین نے درس دیا ہے اور بتا دیا کہ اب اگر کوئی دنیا میں مر رہا ہے، شہید ہو رہا ہے، قتل ہو رہا ہے، کمزور ہے، اس کے ساتھ لوگ نہیں ہیں، وہ قلت میں ہیں، تو یہ مت طے کر دینا کہ صاحب یہ غلط ہے. اکثر ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے سب سارے تو وہ کہہ رہے ہیں، یہ اکیلا یہ کہہ رہا ہے. تو یہ اکیلا جو کہہ رہا ہے یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ غلط ہے، یا وہ جو سارے کہہ رہے ہیں اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ صحیح ہے. یہ حق اور باطل کی دلیل نہیں ہے. بہت زیادہ تو ارے سارے پیسے والے ہیں وہ لوگ ہیں صاحب، وہ کمائے میں اتنا دنیا انہوں نے دیکھی ہوئی ہے اور یہ تو غریب سا آدمی ہے. امام حسین نے بتا دیا کہ یہ سب معیار نہیں ہے. معیار یہ ہے کہ سرکار ختمی مرتبت کے بتائے ہوئے نظریے اور دین پر تم کتنے ثابت قدم رہتے ہو، چاہے تم اکیلے ہی کیوں نہ ہو پورے دین کے مقابلے میں. یہ ہے حق. کیا کہنے وہ ہے نا کہ زندہ اسلام کو کیا تو نے، حق کو باطل دکھا دیا تو نے. جی کے مرنا تو سب کو آتا ہے، جی کے مرنا تو سب کو آتا ہے، مر کے جینا سکھا دیا تو نے. اچھا بات یہ ہے کہ اگر میں بہت ہی یوں سمجھ لیجئے کہ کمزور ایمان کے ساتھ اگر بات کرنے کی کوشش کروں تو کیا یہ حدیث پاک نہیں ہے کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے؟
اتنی بات سمجھنے کے بعد بھی کچھ سمجھنے کو اب رہ گیا کہ وہ جو حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے علیہ السلام، تو کہنے کا مقصد تو یہ ہے کہ وہ حق ٹریول تو کرے گا نا آگے، لیکن کمال یہ ہے، علامہ صاحب اس بات پہ ذرا بات کیجئے کہ وہ کسی نے کہا نا کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، امام علی مقام امام علیہ السلام نے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے بعد بھی مجھے لگتا ہے یہ پکار کے کہا کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کسی سے بھی پوچھے نا کہ یار تمہیں مدینہ جانا ہے تو وہ کہے گا بالکل جانا ہے، بلکہ اشکباری بھی شروع ہو جاتی ہے. امام حسن نے ہمیں سکھایا کہ مدینہ سے واپسی نکلنا کیوں ہے. ہر عاشق کے دل کی تمنا ہوتی ہے کہ مدینہ میں جاؤں. جی جی. لیکن امام حسین سکھا رہے ہیں کہ جہاں ان کو بچپن گزرا ہے، جن گلیوں میں کریم آ کر ان کو اپنے کندھوں پہ گھمایا ہے، ان کے لبوں کے بوسے لیے ہیں. صحابہ کرام نے دیکھا کہ حضور اتنی محبت کرتے تھے، آج وہ گلیاں چھوڑنی پڑنی کس لیے؟ حق اور باطل کی پہچان کرانے کے لیے. ٹھیک ہے جی. اس بات کو اس طرح سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نبیوں کو مابعوث فرمایا تو اس دور میں جس دور کے حساب سے جو لوگ جس پر ناز کیا کرتے تھے اس دور کے معجزات عطا فرمائے. جناب موسیٰ کے دور میں یہ معجزہ عطا فرمایا کہ اس وقت جو لوگ تھے وہ جادوگری کا دور تھا. ناز تھا اپنے جادوگری پر، بڑے بڑے جادوگر تھے. تو موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے عصا کا معجزہ عطا فرما دیا کہ سارے وہ سانپ کو نکل گئی. ٹھیک. جناب صالح علیہ السلام کی جب قوم میں مابعوث فرمایا گیا تو ان کے بڑے بڑے یہ پہاڑ کو تراش کے ایک شاکر بنا دیا کرتے تھے. قوم سمود. جی جی. اس کے بعد پھر کیا کیا جو معجزہ عطا ہوا کہ جب پہاڑ شک ہوتی ہے تو اٹھنی نکلتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. حضور کے دور میں تشریف لائے تو ایک بڑا معجزہ یہ دیا گیا جو کلام اللہ کا معجزہ دیا گیا، اس لیے کہ اس وقت کے جو عرب کے لوگ تھے کہتے ہیں ہم فصیح اور بلیغ ہیں، فصیح و بلیغ تھے. ٹھیک. ہم سے بڑا کوئی مطلب بولنے والا نہیں ہے قرآن. تو پھر اللہ نے قرآن کا معجزہ عطا فرما دیا. اب یہاں پر جو بات تھی کہ حق اور باطل کی باتیں بتائی گئی کہ بھئی یہ چیز اگر ناز کرتے ہو تو میرے نبی کے لیے یہ ہے. ٹھیک. اب آ جائیں نبی کی امتی کے لیے. یہاں پر پرابلم جنید بھائی یہ تھی کہ نماز تو یہاں پر بھی ہے، نماز یہاں پر بھی ہے، بہت اچھی بات کر رہے ہیں. قرآن یہاں پر بھی ہے، قرآن یہاں پر بھی ہے، اذان یہاں پر بھی ہے، اذان یہاں پر بھی. کوئی یہ نہیں کرے کہ میں اللہ کو ماننے والا نہیں ہوں. اب یہاں پر ڈیفرنس کرنا ذرا مشکل ہو گیا تھا کہ حق اور باطل کی پہچان کیا ہو جائے. دونوں طرف ظاہر ہے کلمہ گو تھے نا، لیکن وہ ہے نا کہ عجب مذاق ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ کٹا حسین کا سر نعرہ تکبیر کے ساتھ. تو بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ مطلب یہاں بھی پڑھنے والے تھے وہاں بھی پڑھنے، لیکن وہ جو فرق ہے حق کا وہ بتائیے. جی جی. وہی ڈیفرنس کرنا مشکل تھا کہ بھئی اذانیں یہاں پر بھی ہیں، اذانیں یہاں پر بھی ہیں، نمازیں یہاں پر. اب جو پرابلم تھی کہ اب حق اور باطل کی پہچان کی. اب حق اور باطل کی پہچان یہی تھی کہ حق اور باطل کی پہچان یہ نہیں کہ تخت تاج مل جائے وہ حق پہ ہو جائے گا. نہیں جی اس سے کوئی دولت مل جائے حق پہ. امام حسین نے جو بتایا، جو قبلہ نے بڑی اچھی بات کی کہ یہ پہچان نہیں ہے کہ آپ کو تخت و تاج مل جائے، دولت مل جائے، دنیاوی منصب مل جائے اور کثرت مل جائے، بلکہ حق و باطل کی پہچان جو لکیر کھینچ دی ہے کہ اگر آپ قلیل بھی ہو آپ حق پہ ہو سکتے ہو. اگر آپ غریب غربا بھی ہو، مسکین بھی ہو، مطلب مسکین ان معنوں میں کہ کوئی بھی آپ کو اس وقت بظاہر مددگار نہیں ہے، آپ حق پہ ہو سکتے ہو. یاد رکھیے گا کہ امام حسین کی ذات والا تو وہ ہے کہ اگر وہ چاہتے تو اگر وہ دعا کرتے تو بارشیں برس جاتی. اگر وہ خنجر کو زمین پہ مارتے تو زمین سونا گول دیتی، پانی گول دیتی. لیکن میں یہ قربان جاؤں دیکھیں آقا مولا کے یہ شہزادوں پر کہ دیکھیں یہ دعا بھی نہیں کر رہے ہیں کہ اللہ بارش برسا دے، اللہ پانی ہم تک پہنچا دے. کوشش کی جا رہی ہے. امت کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ آپ نے اپنے کام کے لیے کوشش کرنی ہے. یہ بات سمجھائی گئی ہمیں. بالکل ٹھیک ہے. قاری صاحب کیا سنانے والے ہیں اس موقع پہ؟ کی رضا کا پھول سا چہرہ حسین ہے، ہر دور انقلاب کا لہجہ حسین ہے. کوفی حصار قبر کے اندر چھپے رہیں، کوفی حصار قبر کے اندر چھپے رہیں،
زندہ حسین ہے ابھی زندہ حسین ہے زندہ حسین ہے ابھی زندہ حسین ہے وہ بندگی کو ایک نیا مفہوم دے گئے وہ بندگی کو ایک نیا مفہوم دے گئے نو کے سینہ پہ عظمت سجدہ حسین ہے نو کے سینہ پہ عظمت سجدہ حسین ہے نو کے سینہ پہ عظمت سجدہ حسین ہے پہنچوں گا باب علم تلک ایک دن ضرور پہنچوں گا باب علم تلک ایک دن ضرور میرا تو صرف ایک وسیلہ حسین ہے میرا تو صرف ایک وسیلہ حسین ہے حق کی رضا کا پھول سا چہرہ حسین ہے. بھائی سبحان اللہ سلامت رہیے. ناظرین کرام ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں لوٹتے ہیں پھر گفتگو کا آغاز وہیں سے کرتے ہیں کہ حق ہے لیکن حق پر چلنا بہت مشکل ہے. باطل ہے لیکن اس میں آسائشیں بہت ہیں اور ہم جیسے جو کمزور لوگ ہیں نا وہ عموماً باطل کے راستے کو چوز کر لیا کرتے ہیں. حق کا راستہ مشکل ہے. دیکھیں صاحب اس پہ بات کرتے ہیں کہ اس راستے پہ چلا کیسے جائے. مختصر صاحب رسول کی دعا ہے یہ صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین چرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین حسینو منی وانا من الحسین حسینو منی وانا من الحسین شہید کربلا ہے یہ رسول کی دعا ہے یہ صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین چرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین حسینو منی وانا من الحسین حسینو منی وانا من الحسین. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. پی ٹی وی ہوم پہ آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین ہمارے ہیں حسین اور آج بات ہو رہی ہے ظاہر ہے کربلا ایک ایسا اسکیل ہے جس اسکیل پہ آپ اور ہم سب مل کر حق اور باطل کی پیمائش کر سکتے ہیں. یہ وہ لکیر ہے ناظرین جو بہت واضح فرق بتلاتی ہے کہ حق کیا اور باطل کیا اور یہ وہ تھرمامیٹر ہے یوں کہہ لیجئے کہ جو ہر جگہ پہ یعنی ٹیسٹنگ کر کے بتلا دیتا ہے کہ کہاں پر عشق کی حدت اور شدت موجود ہے ایمان کی حدت اور شدت موجود ہے اور کہاں پر صرف ایمانی باتیں ہیں. علامہ صاحب حق پر چلنا بڑا مشکل ترین کام ہے اور باطل ظاہر ہے آپ کو راستے میں ہر جگہ نظر آتا ہے
باطل کی طرف سے آزمائشیں آپ کو وہ نہیں ملتی جو حق پر ملتی ہیں، اور باطل کی طرف سے آپ کو آسائشیں وہ ملتی ہیں جو حق میں آپ کو نہیں ملتی ہیں۔ تو عموماً ہم جیسے کمزور لوگ آسائشوں کے جھمیلے میں پھنس جاتے ہیں، اس کے جال میں پھنس جاتے ہیں، اور وہ جو حق کا راستہ ہے اس سے ڈیویٹ کر جاتے ہیں۔ کیسے چلا جائے صاحب حق پر جو چلانے کی کوشش کر گئے امام علی مقام؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، چلنا آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے، بشرط یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کے اعتبار سے ایک فیصلہ کر لیجئے کہ آپ نے زندگی جو چند روزہ ہے، چند سالوں کی ہے، 50 سال، 60 سال، ایوریج 70 سال، بہت زیادہ 80 سال، اس کے بعد بھی جی کے کیا کرنا ہے کہ جب منہ میں دانت ہی نہیں رہے اور پیٹ میں وہ آنت ہی نہیں رہے جو کھانا ہضم کر سکے، بالکل سر، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کے 80 سال میں کیا کرنا ہے آگے بڑے ہو کے اور زندگی گزار کے؟ بالکل تو اللہ نے جتنی زندگی دی، اللہ سے عافیت کا سوال کر کے معاملات کو طے کریں۔ زندگی بغیر کے، بغیر اصولوں کے جو ہے وہ نہیں گزرتی۔ اپنے پرنسپلز آپ کو سیٹ کرنے پڑیں گے کہ بھئی کیا ہیں، آپ نے کس راستے چلنا ہے، اور یہ جو چند روزہ زندگی اس کو گزارنے کے بعد جب رب کے حضور حاضر ہونا ہے تو آپ کون سے گروہ میں، کس طبقے کے اندر موجود ہیں۔ میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی تھی، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، تو یہ آپ نے روڈ میپ آپ نے طے کرنا ہے۔ اصحاب النار میں آپ نے جانا ہے، آئیے سود کی طرف، اصحاب النار میں جانا ہے آئیے رشوت کی طرف، اصحاب النار میں جانا ہے آئیے حرام کی طرف، اصحاب النار میں جانا ہے آئیے بدکاری کی طرف، اصحاب النار میں جانا ہے آئیے زمینوں پر قبضے کی طرف، اصحاب النار میں آپ نے جانا ہے لوگوں کا پیسہ لیجئے، ہضم کیجئے، دبائیے، کھائیے، آئیے چلیے اس راستے پر۔ آپ جو ہے مطلب 2 نمبریاں کیجئے، آپ جو ہے زندگی کو اپنی اس انداز سے گزاریے۔ ہو سکتا ہے آپ کا بڑا بنگلہ بھی آ جائے، بڑی گاڑی بھی آ جائے، بڑا سب کچھ آ جائے، لیکن یہ راستہ نار کا راستہ ہے، چلیے اس راستے پر، اپنی اولاد کو بھی چلائیے، جائیے جہنم میں، کس سے منع کیا آپ کو؟ ٹھیک ہے نا؟ لیکن اب یہ راستہ اس طرف والا ہے، جنت والا راستہ ہے، اس میں مشکلات ہوں گی۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، آیت مبارکہ میں کیا کہتی ہے کہ ہم نے انسان کو مشقت میں رہتا ہوا پیدا کیا ہے۔ اچھا، انسان کی جو لائف ہے وہ کبھی آئیڈیل نہیں ہوگی۔ ٹھیک، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے جو مراحل ہیں نا، اس میں کہا کہ جس مٹی کو گوندا گیا، مختلف مٹیاں جمع کی گئی، اس پہ 40 دن بارش برسائی گئی، اس میں سے 39 دن غم کی بارش تھی۔ 39 دن، یعنی زندگی یوں کہہ لیجئے کہ اس میں 39 دن، اگر 40 دن ہے تو 39 دن غم کے ہیں۔ آئیڈیل لائف کبھی کسی کی ہو ہی نہیں سکتی، ٹھیک ہے، اسی لیے کیا کھانا کا اس دنیا کو، اس کو یہاں بٹھانا پڑے گا آپ کو کہ آئیڈیل لائف کبھی نہیں ہو سکتی۔ ہاں، آپ ایک بیلنس لائف گزارنے کی کوشش کر سکتے ہیں جس میں آپ دین و دنیا کے معاملات کو بہتر انداز میں لے کر کے چلیں۔ کھانا کمانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بینک بیلنس کوئی مسئلہ نہیں ہے، طریقہ کار حلال ہونے چاہیے، حرام نہیں ہونے چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں، لیکن آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ کیا ہے کہ باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے۔ تو جب یہ دوئی پسند والا معاملہ ہے نا، اس سے ہٹیے اور لا شریک کی طرف جائیے، ٹھیک، جہاں پہ کچھ بھی شرکت نہیں ہے، یا تو حلال ہے تو صرف حلال ہی ہے، حرام کی آمیزش اور شبہ کی آمیزش بھی نہیں ہے۔ تو چیزوں کو دیکھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، اور جب اس راستے پہ چلنے کی بات آئے گی تو قربانی بھی دینی پڑے گی۔ اللہ آگ میں جانا بھی پڑے گا، اللہ پھر آگ گلزار بنے گی۔ اللہ بدر میں آنا پڑے گا، پھر مدد آئے گی۔ اللہ طائف میں جانا پڑے گا، پھر بعد میں سب مسلمان اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کربلا کے میدان میں جانا پڑے گا، جان دینی پڑے گی، سب کچھ کرنا پڑے گا، پھر حسین بنے گا۔ بلکہ یوں کہیے کہ آخری وقت میں حر بھی بننا پڑے گا، جی جی جی، سب تب وہی جا کے حق کا راستہ ملے گا۔ تو یہ انسان کا جو آخری کلمہ لا الہ الا اللہ اس کی زبان سے ادا ہو گیا، اس کے لیے کامیابی ہے۔ اللہ اس لیے آپ جتنے واقعات پڑھتے ہیں صحابہ کرام کی شہادت کے اور حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے آخری لمحات میں کیا الفاظ ہے؟ فزت برب الکعبہ، اللہ، رب کعبہ کہتا میں کامیاب ہوگی۔ یہ میں کامیابی کیا ہے؟ رب کعبہ کی قسم میں یہ کامیابی کیا ہے؟ آہا، کیا جان چلی جانا یہ کوئی کامیابی ہے؟ فرماتے ہیں ہاں، جان چلی جانا یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس کی راہ میں جانا یہ ایک الگ بات ہے۔ اچھا، یہاں علامہ صاحب ایک سوال پیدا ہو گیا، یہی بات یہ جو مولا کائنات کا قول مبارک ہے، کیا کمال قول مبارک ہے، بلکہ یوں کہیے کہ دیباچہ ہے زندگی گزارنے کا، چارٹر ہے۔ اسی بات پہ ذرا بات کر لیتے ہیں علامہ صاحب کی، کیسی بات ہے کہ ان کے نزدیک کامیابی یہ تھی کہ اپنا مبارک خون اللہ کی راہ میں بہا دینا، یہ کامیابی ہے۔ ہمارے نزدیک کامیابی یہ ہے صاحب کہ بڑی گاڑی آ جائے، بڑا بنگلہ آ جائے، پیسہ آ جائے، طاقت آ جائے، کرسی آ جائے۔ کتنا بڑا فرق ہے میسج آف امام علی مقام امام حسین علیہ السلام میں، اور کتنا بڑا فرق ہے آج کی ہماری زندگی میں جو ہم گزار رہے ہیں جس نظریے کے تحت، بتائیے ذرا۔ دیکھیے، جو حق و باطل کا معرکہ کا آغاز ہے، جہاں پروردگار عالم نے آدم کو خلافت سونپی ہے اور شیطان اس کا مخالف ہوا ہے، وہاں اس نے ایک جملہ کہا تھا شیطان نے، جو سورہ مبارکہ اعراف قرآن مجید کا 7واں سورہ ہے اور 16ویں آیت ہے اس کی۔ اس میں ایک جملہ اس نے کہا تھا کہ لَأُزِيَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں زمین کو پرزینت بنا دوں گا، جو بہکاؤں گا
اس نے کہا تھا میں کثرت سے بہکاؤں گا، کثرت کو شکر گزار نہیں پائے گا، بہت ساری آیتیں بہت سے مقامات پر ہیں، لیکن یہاں پر اس نے کہا کہ میں پر زینت بنا دوں گا، چمک دمک بنا دوں گا۔ تو حق اور باطل کا فیصلہ پہ ایک تو یہ معیار دیکھ لیجئے، جو چیز چمک ہوگی، دمک ہوگی، بناوٹ ہوگی، وہ کبھی بھی حق نہیں ہوگی۔ لیپا تھوپی ہوگی، گاڑی کے ایک اوریجنل ہوتا ہے اور ایک اس کے اوپر آپ وہ پولیگیٹ بھر کے اس کے اوپر کلر کر دیتے ہیں، تو دونوں کی آواز میں فرق بھی ہوتا ہے۔ ایک آپ کا اوریجنل حسن ہے اور اس کے اوپر آپ ایک لیپا تھوپی کر کے پاؤڈر بنا کے نکالتے ہیں، لیکن جب وہ دھلتا ہے تو اندر سے پھر اصلی شکل نکلتی ہے۔ تو یہ جتنی زینت کی چیزیں ہیں قدرت کے مقابلے پہ، یہ آپ نے دیکھا کہ شہروں میں مکانات بن رہے ہیں بڑے خوبصورت، لیکن لوگ جا رہے ہیں مری کاغان نارا، کیوں؟ وہاں قدرتی مناظر ہیں۔ تو قدرت کے مقابلے پہ جہاں بناوٹ آئے گی وہاں باطل ہوگا، قدرت جو ہے وہ حق ہوگی، جو نیچرل چیز ہوگی وہ حق ہوگی۔ تو اس نے کہا تھا میں پرزینت بناؤں گا، اور یہ زینت کی چیزیں انسان کو بہکا رہی ہیں کہ صاحب اچھی سی گاڑی ہو، اچھا سا بنگلہ ہو، اچھے سے کپڑے ہوں، اچھا سا یہ ہو، لیکن پروردگار عالم نے اپنے انبیاء کو آدم سے لے کے خاتم تک آپ دیکھ لیں کہ سوائے ایک دو نبیوں کے جن کو حکومت ملی ہے، کیا وہ اپنے نبیوں کو حکومت نہیں دے سکتا تھا؟ کیا وہ خزانے نہیں دے سکتا تھا؟ کیا وہ فوجیں نہیں دے سکتا تھا؟ لیکن آپ اکثریت 1,24,000 میں 2 ہٹا دیں تو باقی سارے نبی عام ہمارے لفظوں میں، یہ لفظ توہین نہ بن جانے میں، غربت کی زندگی میں، عام سطح سے نیچے کی زندگی میں وہ ہیں، سادہ زندگی، کروڑ پتی سادہ زندگی، بالکل بہت appropriate تو اور صرف سادہ زندگی نہیں ہے بلکہ سب کی زندگی میں امتحان ہے۔ تو بتایا یہ کہ اگر حق کے راستے پہ چلنا چاہتے ہو تو یہ مشکلات ہیں، یہ نمونے ہیں، یہ ہمارے اتنے قریب تھے، ان پر اتنی مشکلاتیں آئی ہیں، تو اگر ہمارے قریب آنا چاہتے ہو پرزینت زندگی میں مت جانا، ان کی زندگی کو فالو کرنا، جتنی مشکلات سہتے جاؤ گے اتنی ہمارا قرب ملتا جائے گا۔ اور اس میں ایک اور بات آ گئی، جتنا قرب ملے گا، جتنا ڈیزگنیشن بڑھے گا، مزید آزماؤں گا، مزید آزماؤں۔ یہ کیا بات ہے؟ ہاں تو یہ ہے نا کہ امتحان رتبہ بڑھتا جائے گا، آزمائش بھی بڑھتی جائے گی۔ جتنے امتحان تمہیں جس قابل بنایا ہے اس میں امتحان دیں گے تو رتبہ بڑھائیں گے، جب رتبہ بڑھا پھر مزید امتحان، اگر اور چاہتے ہو، اگر اور چاہتے ہو تو اور امتحان دو، اور آگے بڑھ جاؤ۔ ہم نے تمہارے لیے میدان کھلا چھوڑ دیا کہ امتحان دیتے جاؤ اور ہمارا قرب حاصل کرتے جب بھی سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ سارے انبیاء آزمائے گئے لیکن سب سے زیادہ آزمائشیں مجھ پر آئیں، تو یہ سب سے بڑا رتبہ ہے سرکار۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بتا دیا اللہ نے کہ اگر میرا قرب چاہتے ہو تو قربانی دو، یہ دنیا قربان کرو میرے اوپر، میں تمہیں وہ مقام و مرتبہ دوں گا کہ تمہاری سوچ بھی نہیں ہے، تم پہنچ بھی نہیں سکتے۔ آج کائنات میں امام حسین کا نام ہے کہ امام حسین کی بادشاہت ہے، تو قربانی بھی تو اتنی بڑی دی ہے۔ حق کا پرچم جس طرح سے آپ نے بلند کیا اور جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے آپ کے کاندھوں پر رکھی، وہی حسین منی وانا من الحسین، وہ جو ٹائٹل، وہ جو ڈیزگنیشن کہہ لیں، یا وہ جو آپ کا انٹروڈکشن ہے، یا یوں کہیے کہ وہ جو ذمہ داری آپ کے کاندھوں پر اس حدیث پاک کے ذریعے سے ڈالی گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ رہتی دنیا تک اب جو حسینیت پر چلنے والا ہے اس کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ حق کا راستہ تو یہ ہے، لیکن یہ انتہائی خاردار جھاڑیاں بھی ہیں، یہ کانٹے دار راستہ بھی ہے، یہ تکالیف میں بھی مبتلا کرے گا، اور یہیں اللہ کی رضا میں رہ کر تمہیں راضی رہنا ہے تاکہ تم اس حسینی مشن میں اپنے آپ کو کامیاب کر لو، یہی ہے، اسی میں شامل کر سکو۔ پھر تم وہ ایک چھوٹی سی بات بتا دوں، اگر آپ امام حسین کو مد نظر رکھ کے اپنا مثال، اپنا نمونہ بنا کر آپ اس راستے پہ چلیں گے تو پروردگار آپ کو اسی منزل پر، حق اور باطل کی جنگ علامہ صاحب جاری ہے، اور اس وقت ظاہر ہے اس کو اگر دیگر پرسپیکٹو میں دیکھیں اس طرح سے، ظاہر ہے وہ لفظیات کا فرق ہو سکتا ہے کہ آج جسے کہا جاتا ہے کہ دجالی قوتیں جو ہیں وہ باطل کے پیچھے کھڑی ہوئی ہیں، اور جو رحمانی قوتیں ظاہر ہے وہ حسینی مشن کے ساتھ کھڑی ہوئی، اور ایسا ہی ہوگا۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ جو حق و باطل کی مطلب ایک جنگ ہے، یہ اب یوں کہہ لیجئے کہ اپنا بہت زیادہ ایکسلریٹ کر گئی، اب وہ ڈیجیٹلائز ہو گئی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ سمجھنا بھی بڑا مشکل ہو گیا ہے بہت سے لوگوں کے لیے کہ صاحب اس میں حق کیا اور باطل کیا ہے۔ تو ہم پیمانہ کیسے بنائیں حق اور باطل کا، اور کس طرح سے ٹیسٹر لگائیں کہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہم جو ہے وہ حسینی راستے پہ ہیں، خدا نخواستہ یزیدی راستے پہ نہیں جا رہے۔ دیکھیے پہلی منزل تو یہ ہے کہ امام حسین مدینے سے کربلا تک آئے۔ آپ کسی جھوٹی تاریخ میں بھی یہ نہیں پیش کر سکتے کہ امام حسین نے کسی پہ ظلم کیا ہو، ٹھیک، کسی کا حق مارا ہو، پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ امام حسین کا آپ کربلا میں جو آخری خطبہ ہے، جب حضرت علی اکبر شہید ہو گئے، حضرت عباس شہید ہو گئے، اس کے بعد بھی امام حسین یہ کہہ رہے ہیں کہ تم مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے، میں نے تمہارا گناہ کیا کیا ہے؟
میں نے تمہارا جرم کیا کیا ہے؟ میں نے شریعت محمدی کو بدلا ہے، میں نے دین محمدی کو بدلا ہے۔ تو کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکا کہ حسین تم نے ہمارا حق مارا، تم نے دین محمدی کو بدل دیا، تم نے شریعت کو بدل دیا، کوئی ایسا الزام نہیں لگا سکا۔ تو اگر آپ کا کردار ایسا ہے کہ اگر آپ کہیں کہ صاحب میں نے کسی کا حق نہیں مارا، کسی پہ ظلم نہیں کیا، شریعت میں کوئی تبدیلی نہیں کی، حرام نہیں کھایا، تو اور آپ امام حسین سے محبت کرتے ہیں تو پھر آپ اس قافلے میں شامل ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ آخر میں جو میں سمجھتا ہوں کہ اس پوری گفتگو کا ایک کلائمیکس ہونا چاہیے وہ یہ کہ حق کا راستہ عزیمت مانگتا ہے، ٹھیک ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ رخصت باطل ہے، رخصت کی بھی ظاہر گنجائش ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر صرف اسی اسپیسیفک وے میں بات کروں کہ حق کا راستہ عزیمت مانگتا ہے تو ننھے علی اصغر علیہ السلام سے لے کر امام علی مقام تک سب ہی نے اس حق کے راستے کو چنا بھی اور عزیمت کے پرچم کو بلند بھی کیا۔ امام علی مقام چاہتے تو رخصت کا راستہ اختیار کر لیتے، رخصت تھی ان کے پاس، لیکن آپ نے باوجود اس کے کہ تمام تر تکالیف آپ دیکھ رہے تھے اور اسی کلائمیکس پہ آپ کو جانا تھا جس کی بشارت آپ کے نانا جان کو دے دی گئی تھی، بہت مشکل ہوتا ہے صاحب اس راستے کو چننا کہ جب یہ پتہ ہو کہ سب یہ کچھ ہونے والا ہے آگے۔ آج ہمارا بلا تمثیل بات کر رہا ہوں، آج اگر کسی کو کہہ دیا جائے کہ کل اس راستے پہ تم جاؤ گے تمہیں قتل کر دیا جائے گا، شہید کر دیا جائے گا، وہ پلاننگ کر رہا ہوگا کسی صورت میں اس راستے پہ نہ جاؤں، لیکن امام چلے، امام گئے اور امام نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا صاحب کہ وقت آپ کو کچھ بھی کہے آپ کو کرنا وہی ہے جو اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو فرمایا ہے۔ بتائیے ذرا۔ جو غلام ہوتا ہے نا، غلام ہاں اس کی اپنی کوئی خواہش نہیں ہوتی، وہ آقا کے حکم کے تابع ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہر انسان غلام ہے، ٹھیک ہے جی، کن معنوں میں کہ وہ پابند ہے شریعت محمدی کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی بات تو یہ ہے، کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو دنیا میں جس سے محبت رکھے گا کل بروز قیامت اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو حق کا پیرامیٹر بھی یہ بتا رہا ہے کہ آپ کے دنیا میں آئیڈیلز کون کون لوگ ہیں۔ اچھا، محبت رکھنے کی مثال یہ نہیں کہ میں کہہ دوں امام حسین کا میں ماننے والا ہوں، امام حسین کا میں ماننے والا ہوں، صحابہ کرام سے مجھے محبت ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو پیاس لگ رہی ہے تو آپ کہیں گے مجھے پانی دو، پانی دو، پانی دو۔ پانی دینے بولنے سے پیاس نہیں بجھے گی، پانی پینے سے پیاس بجھے گی۔ ہاں، امام حسین کا ماننے والا ہوں یا کی ماننے والا ہوں؟ کی ماننے والا ہوں، ہاں، یہ اصل بات یہ ہے نا۔ بالکل اسی طریقے سے آپ سمجھے کہ اگر امام حسین کے آپ ماننے والے ہیں تو اس میں یہ چیز بھی موجود ہے کہ طاقت رکھتے ہوئے کسی کے پر بدلہ نہ لینا، مشکل حالات میں کسی کو بددعا نہ دینا، ٹینشن کے جنید بھائی کسی کے گھر میں اگر ایک کسی کا انتقال ہو جاتا ہے نا پورا کنبہ رو رہا ہوتا ہے، صحیح ہے، سنبھالے لوگ نہیں سنبھلتے۔ صحیح۔ یہ کیسا کندھا ہے، یہ کیسی مضبوطی ہے کہ لاشیں اٹھا کر اپنے خیمے کے قریب لا رہے ہیں اور پھر جرأت و بہادری کی بات کر رہے ہیں۔ بالکل ایسا ہے۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے دنیا میں جس سے محبت کرنا ہے آپ نے، یہی حق اور باطل کی پہچان آپ کو فرق پیدا کر دے۔ آپ محبت کس سے کر رہے ہیں؟ اور جس سے محبت کرتے ہیں اسی کے ساتھ ہوں گے کل اسی کے بروز ساتھ میں، ہوں گے۔ حدیث پاک ہے۔ تو آپ نے بس پیرامیٹر یہ تھان لینا ہے کہ اگر آپ امام حسین کے ماننے والے ہو تو آپ کا کردار حسینی کیا ہونا چاہیے؟ کہ آپ کسی پہ ظلم کریں گے؟ نہیں، کردار حسینی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کسی کو کسی کو محروم کریں گے؟ نہیں، کردار حسینی نہیں ہے۔ اگر آپ امام حسین کے ماننے والے بن جاتے دو چیزیں مل جائیں گی، ایک تو حق اور باطل کی پہچان میں ڈفرینس پیدا ہو جائے گی، کیا آپ حق پر ہیں، پہلی بات یہ، اور دوسری بات یہ کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے موت اور زندگی اس لیے پیدا کی کہ تمہاری بہترین کام کی جانچ ہو سکے۔ درست۔ موت اور زندگی، یہاں زندگی اور موت کی بات نہیں کی گئی۔ تو ایمان والا وہ ہوتا ہے جس کو کم از کم اتنی پہچان ہو کہ مریں گے تو زندہ بھی ہونا ہے اور اس کے بعد حساب کتاب بھی دینا ہے۔ تو آپ کے اچھے کام آپ کے حق اور باطل کی پہچان پیدا کر دیتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا، آپ تشریف لائے، اور آئیے آخر میں ذرا ناظرین کرام آپ کو قاری صاحب سے خوبصورت سا کلام سنواتے ہیں۔ بسم اللہ۔ میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، جن کا جھولا فرشتے جھولاتے رہے، لوریاں دے کے نوری سلاتے رہے، جن پہ صف
وفا کا خنجر چلاتے رہے، جن کو کاندھوں پہ آقا بٹھاتے رہے، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ السلام یا حسین، السلام یا حسین۔ جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسے رلایا گیا، جن کے گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ السلام یا حسین، السلام یا حسین۔ جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، جس نے امت کی خاطر خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ السلام یا حسین، السلام یا حسین، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام۔ السلام یا حسین، السلام یا حسین۔ ماشاء اللہ، سلامت رہی، سلامت رہی۔ اور بات یہ ہے ناظرین کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو سلام ہوتا رہا، سلام پیش ہو رہا ہے اور سلام پیش ہوتا رہے گا۔ وہ جو اپنے آپ کو اہل بیت کا غلام کہتے ہیں نا، یہ خاصہ صرف انہی کا ہے، بلکہ انہی کو نصیبہ ہے کہ وہ سلام پیش کرتے رہے تھے اور وہی سلام پیش کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ آپ تمام احباب کا، آپ تشریف لائے۔ صاحبزادہ محمد لطیف ساجد چشتی صاحب فرماتے ہیں، کیا خوبصورت مصرع ہیں، توجہ سے سنیے کہ ہیں اہل درد کے لب پر حسین کی باتیں۔ بھائی اہل درد ہی کر سکتا ہے امام علی مقام کی باتیں، ہیں اہل درد کے لب پر حسین کی باتیں، ہیں چاک غم کی رفوگر حسین کی باتیں، نصاب عشق مرتب حسین ہی نے کیا، نصاب عشق مرتب حسین ہی نے کیا، ہر ایک دور کی رہبر حسین کی باتیں، جو سرخ پھول کو دیکھا حسین یاد آئے، جو سرخ پھول کو دیکھا حسین یاد آئے، کروں گلاب سے اکثر حسین کی باتیں، لحد بناتے جو اصغر سے تھیں امام نے کی، لحد بناتے جو اصغر سے تھیں امام نے کی، نہاں ہیں ریت کے اندر حسین کی باتیں، یہی ہے ذکر محمد، یہی ہے ذکر خدا، یہی ہے ذکر محمد، یہی ہے ذکر خدا، ہر ایک ذکر سے بہتر حسین کی باتیں، زبان خشک ہوئی اس کی گرمی غم سے، زبان خشک ہوئی اس کی گرمی غم سے، قلم سے دیکھیں جو لکھ کر حسین کی باتیں، حسین زندہ دلوں میں ہے آج بھی ساجد، حسین زندہ دلوں میں ہے آج بھی ساجد، جبھی تو ہوتی ہیں گھر گھر حسین کی باتیں، جبھی تو ہوتی ہیں گھر گھر حسین کی باتیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں امام علی مقام کا صدقہ یہاں بھی عطا فرمائے اور وہاں بھی عطا فرمائے، پڑھیے آمین۔ اس دعا اس امید اس یقین کے ساتھ اجازت دیں، اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور خاص طور پہ امت مسلمہ کا حامی و ناصر، آمین۔ اللہ حافظ۔ شہید کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ، صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، چرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین و منی
وأنا من الحسين حسين مني وأنا من الحسين